السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سفیر الحسینی آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن و سنت اور اہل بیت گروپ کے اندر کل مورخہ 28 اکتوبر کو ایک قادیانی چودھری اکرم نامی انگلینڈ سے میرے ساتھ ڈیبیٹ میں شامل تھا۔ اس نے اس ڈیبیٹ میں بہت سی آڈیو کی، 100 سے زیادہ آڈیو کا تبادلہ کیا۔ وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا تھا۔ دوران ڈیبیٹ اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کر ڈالے، جس طرح وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق کرتے ہیں۔ تو مجھ سے وہ مناظرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی قابلیت جاننے کے لیے اس کو بار بار یہی کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کہیں سے قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھ کر سنائیے، تاکہ مجھے یہ احساس تو ہو کہ آپ کم سے کم کچھ پڑھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاں میں نے دیکھا ہے قادیانیوں کو کچھ علم نہیں، نہ حدیث، نہ جرح تعدیل، نہ شروحات، نہ تشریح، نہ قرآن، نہ ترجمہ تفسیر، کسی چیز کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ بس آ جاتے ہیں انبیاء کرام کی گستاخیاں کرنے اور اپنی ادھر ادھر کی باتیں کرنے۔ لہٰذا میرے مسلسل اصرار کے اوپر میں یہی کہتا رہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ اپنی مرضی سے کہیں سے بھی قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھ دیجئے، جس سے کم یہ سکون تو ہو کہ یار اس بندے نے کچھ پڑھا ہوا ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ بات کروں۔ لہٰذا بہت اصرار کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں پڑھتا ہوں۔ پہلے کہتا رہا کہ میں زبانی پڑھوں گا اور ترجمہ تفسیر بھی کروں گا۔ جب پڑھنے کے لیے چیلنج ایکسیپٹ کیا تو سورہ فاتحہ کا، جو ہر روز بچہ پڑھتا ہے، میں نے کہا چلیں جی سورہ فاتحہ ہی پڑھ دیں۔ سورہ فاتحہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کے ذہن اور دماغ سے حذف کر دی سورہ فاتحہ کی وہ ایک آیت جو اس نے پڑھ ہی نہ سکا۔ اس نے کس طرح سورہ فاتحہ پڑھی وہ آگے میں اس کی وائسز بھی لگا دوں گا۔ اس نے بڑا چیلنج کر کے اور 100 سے زیادہ وائسز میں چیلنج کیا، تو پھر جا کر اس نے حامی بھری اور اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اور آگے کہہ دیا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ الرحمن الرحیم پڑھا ہی نہیں۔ مجھے جب اس کی وائس آئی میں نے سنا اور میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے دوبارہ اس کو وہ وائس سے کوئی کاپی کر کے 10 دفعہ بھیجی، پی ایم میں بھی اور گروپ میں بھی لگائی، بھائی آپ دیکھو تو صحیح، آپ نے تو سورہ فاتحہ صحیح پڑھی ہی نہیں۔ اور میں نے اس کو دعوت فکر دی کہ دیکھو اللہ نے آپ کو ایک معجزہ دیا ہے کہ دیکھو اگر تم مرزا قادیانی کو مانو گے اور مسلمانوں سے تم دعویٰ کر کے مناظرہ کرو گے، اور تم اس دعوے پر قرآن کی اپنی سلیکٹ کی ہوئی ایک آسان سی اور بار بار پڑھی جانے والی صورت بھی پڑھو گے، تو اللہ تمہارے ذہن سے سورہ فاتحہ کی وہ الفاظ الرحمن الرحیم نکال دے گا۔ تو میں نے پھر اس کو دعوت فکر دی، اس پر اس نے پھر ڈٹائی سے وائس کر کے کہا تو کیا ہو گیا، غلطی ہو گئی تو، یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بے عزت کروایا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم کیا مناظرہ کریں کہ جو چیلنج کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں 100 وائس کر لینے کے بعد، اور اللہ ان کے ذہنوں سے الرحمن الرحیم کی آیات ہی نکال دیتا ہے۔ تو یہ آپ بھی ملاحظہ کیجئے، اسی چودھری اکرم نامی قادیانی، جو کہ ان کے ہاں کوئی بھی، میں آپ سب بھائیوں کو مشورہ بھی دوں گا، کوئی بھی قادیانی جب آپ کے ساتھ اترے، سب سے پہلے اس کو قرآن و حدیث کا کچھ تھوڑا ٹیسٹ لے لیں۔ ان کے بڑے بڑے جو ان کے خلیفہ بنے ہوئے نام نہاد، ان کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور صحیح نہ پڑھ سکی۔ اور اس کی وائسز اب آگے ہم آپ کو لگا دیں گے، سنیے گا، اس کا نمبر بھی ڈسپلے کر دیں گے۔ کوئی اس سے کنفرم کرنا چاہے، اس کو حلفیہ دے کے کہیں کہ بھی کیا آپ نے ایسا کہا کہ نہیں، تو ہم میرے پاس اس کی 100 سے زیادہ وائسز بھی محفوظ ہیں۔ یہ اس چیز سے انکار بھی نہیں کر سکتے، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور اگر میں نے اس پوری وائس میں کوئی ایک لفظ بھی جھوٹا کہا ہو تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اور یہ مانتے اگر نہیں، اس نے اقرار بھی کیا، اور اس کی تمام وائسز میرے پاس محفوظ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا سننا ہے بتاؤ؟ سناتا ہوں تمہیں، پہلے تم بھی سناؤ میں بھی سناتا ہوں، سارے گروپ کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا تیری کتنی اوقات ہے، میری کتنی ہے۔ چل شاباش ہے، جو میں کہوں گا وہ تمہیں پہلے تم سناؤ، اس کے بعد میں سناتا ہوں، ابھی پتہ چل جاتا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ چلے میں سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صاحب کو تو اب پوری دنیا جانتی ہے، 220 ملکوں میں لوگ جانتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے مرزا صاحب کو ہر سال لوگ مانتے ہیں اور ان کی بیعت کرتے ہیں۔
तुम अपनी औकात बताओ, तुम्हारी अपनी औकात क्या है, तुम्हें कितने लोग जानते हैं, क्या समझ लगी है? दीन का कारोबार करते हो, उसी को बेच बेच के खाते हो, ठीक है। जी मेरे भाइयों, आपने इस चौधरी अकरम नामी कादियानी की सूरह फातिहा की तलावत सुनी और इसके चैलेंजेस भी सुने। 100-200 ज़्यादा से मुल्कों में जी हम मुतारफ़ हैं, आप कौन हो? और भाई अगर ये 100-200 से ज़्यादा मुल्कों में ये बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है हिंदू इनसे ज़्यादा अफजल हैं, क्योंकि हिंदू तो दुनिया के हर मुल्क में तादाद में बैठे हुए हैं, सिख भी बैठे हुए हैं, बुद्ध मत भी बैठे हुए हैं, यहूद व नसारा भी पूरी दुनिया के हर ममालिक में है। तो ये किस किस्म की घटिया मिसाल हमें देते हैं कि जी आपको कोई जानता नहीं और कादियानियों को दुनिया के 200 मुल्कों में लोग जानते हैं। ये है इनकी हालत और ये है इनकी औकात। और अल्लाह ताला ने इनके मुंह से ऐसी चीज़ें खुद ही निकलवा दी जिसमें वो कहते हैं धाकता फिल बाउलक, अपने ही पेशाब में फिसल जाओ। जो बात इसने कही उसी में फिसल के गिर पड़ा। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। और आपको तमाम भाइयों को ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये कादियानियों के साथ जब भी बात करें इनसे पहले कुरान और हदीस के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन मांग लें, क्योंकि इनके बड़े बड़े इनके यहाँ उलमा तो होते ही नहीं, इनके बड़े बड़े मुरब्बियों को भी ना कुरान ना हदीस किसी किस्म का कोई जिसकी शुरुआत तफसीर तशरीह कुछ भी नहीं पता होता इनको, और आ जाते हैं बात करने के लिए। एक फार्मूला भी आपको जाते जाते दे दूँ, कादियानियों से गुफ्तगू करें, सबसे पहले उससे पूछ लें तुम मुनकरीन हदीस हो कि हदीस को मानते हो। अगर वो कहे कि मैं हदीस को मानता हूँ मुनकर हदीस नहीं हूँ, तो इससे यही आप कह दिया कहें कि बुखारी मुस्लिम में सही सनद के साथ मुतवातर और मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम और शख्सियत है, जनाब महदी एक अलग शख्सियत है। ये कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, चिराग बीबी के घर में पैदा हो गया, इब्ने मरियम भी और इब्ने आमना भी, ये सब एक ही कहते हैं। लिहाजा बुखारी और मुस्लिम की हदीसों के सामने इनको रखें और कहें कि देखो ईसा इब्ने मरियम जो है ना वो अलग शख्सियत है, और जनाब महदी के लिए नमाज की इकामत होगी, ईसा इब्ने मरियम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, ये दोनों अलग अलग शख्सियात हैं। हर कादियानी कहता है कि जी दोनों एक ही हैं। तो मुनकर हदीस तो इन्हें साबित करें सबसे पहले, फिर उसके बाद मुनकर कुरान भी साबित हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।